پھر بھی آپ کی محبت ہے اور یہ سارے محبت والے جی ہیں، سادات ہیں جو تشریف لاتے ہیں، اللہ اور زور خطابت عطا فرمائے۔ آمین کیا چاہتا مجھے تو اٹھویں کلان والا ہو جائے بولتے کو نہیں آج نصیب آباد والے ہو، بولو ذرا اونچی آواز میں آمین۔ ہم محل مبدت ہے سائی، ہر روز بشارت ہوتی ہے۔ مصرع سادات کی نظر سے جیسا حکم ہے، ہم محل مبدت ہے سائی، چلیے آپ کی نظر ہے، ہم محل مبدت ہے سائی، ہر روز بشارت ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ آپ کو اگلا مصرع کہنا نا نہیں، اس مصرع تو بعد بڑی سبحان اللہ میں تو کیا بات ہے۔ ہم محل مبدت ہے سائی، ہر روز بشارت ہوتی ہے، ہر شام مدینے آتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے۔ یہ ہر شام مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے۔ نہ بازو نیچے رہے نہ سبحان اللہ میں کبھی آئے، جب روزے محشر آئے گا میں دامن صدیق تھاموں گا۔ تاجدار صداقت کے لیے ہاتھ بازو بلند کر کے بول سبحان اللہ۔ جب روزے محشر آئے گا میں دامن عمر تھاموں گا، جب روزے محشر آئے گا میں دامن عثمان تھاموں گا، جب روزے محشر آئے گا میں دامن حیدر کا نام لے لے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے اور آپ کے آقا نے حضرت علی کا بازو پکڑ کے کہا تھا جس کا ہے مولا اس کا سب کا بھی مولا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے بول حیدر 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 حیدر۔ وہ جو کھڑے ہیں میرے بھائی بازو بغلوں سے نکالو، پیچھے سے ہٹاؤ، پیچھے سے ہٹاؤ اور بولو جب روزے محشر آئے گا میں دامن حق چار یار تھاموں گا۔ عقیدہ اجازت دے تو سبحان اللہ لایا حضور کے سامنے جائے گا۔ شاہی جب روزے محشر آئے گا میں دامن حیدر تھاموں گا، وہ دیکھ کہیں گے اپنا ہے، اپنوں کو اجازت ہوتی ہے۔ وہ دیکھ کہیں گے اپنا ہے، اپنوں کو اجازت ہوتی ہے۔ میں خطاب ذیشان کے لیے گزارش کروں گا شکریہ شریف سے تشریف فرما انتہائی معتبر محترم نام نامی اسم گرامی عالم مبلغ اسلام ترجمان اہل سنت عقیدہ اہل سنت میں ٹٹی ہوئی شخصیت مولا علی کا شیر ہے، اس لیے ذہن میں پہرا ہی مولا علی کا ہے۔ دلیر شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت آبشار حکمت و دانش سید سادات فخر سادات حضرت صاحبزادہ پیر سید مبشر حسین شاہ صاحب دامت برکات و قدسیہ تشریف لاتے ہیں۔ مٹھا مٹھا بولو ذرا ہے ایمان نہ سوڑے علی کا ذکر عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر کنجوسی کا ذکر ہاتھ تھلے کیوں کر دے ہو؟ علی نے نام سے ہاتھ بلند کر کے بول الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعمیرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وآبائک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا حبیب کبریا والی یکون مقام کی برگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پہ جلوہ فرما ملک پاکستان کی عظیم درگاہوں کے عظیم سجادہ نشین تشریف فرما ہے، جن کے چمکتے ہوئے چہرے نور پھیلا رہے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج آل نبی اولاد علی کے در پہ آئے بیٹھے ہیں۔ سعودیہ والوں نے بڑے
ملا حضرات کو خریدا اور سنیوں میں یزیدی عقیدہ ملاوٹ کی کوشش کی. ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یزیدی سنی اور ہیں، حسینی سنی اور ہیں. اگر کسی کو نہیں پتا کہ مولا علی کا کیا عقیدہ ہے تو عقیدہ قرآن سے پوچھے یا سرکار کے فرمان سے پوچھے. بڑی خوشی ہوئی ہے شاہ صاحب کا بیان سن کر. جب گھر کے وارث دین بیان کریں نا تو یہ دل و جان سے کرتے ہیں، ایمان سے کرتے ہیں، تو یہی باتیں اس امت پہ اثر کریں. بیان کے لیے نہیں صرف پیغام کے لیے چند جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آج میلاد شریف کا مہینہ بھی ہے. یہ جملے سماعت فرمائیں کہ یہ منافقوں کا کام میلاد منانا نہیں، یہ مومنوں کے ایمان کی نشانی ہے. جو مومن ہے ذرا درود ہاتھ اٹھا کے بولے ہے سبحان اللہ. کہ کوئی منافق کوئی یزیدی جشن میلاد منا نہیں سکتا. جشن مناوے اولاد کھماوے جشن میلاد منا نہیں سکتا. اور توجہ فرمائیں جو جملہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ کیوں نہیں منا سکتا اور منانے والے کون ہیں، یہی بات آپ کو سمجھانی ہے. کہ زور لالا تھک کے سارے یزیدی ملا ہر کے سارے. زور لالا تھک کے سارے یزیدی ملا ہر کے سارے. ذکر سرکار دا روکن اے مسلمان بن کے امت نو ہم اے کلا نہیں سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، حسینیت، فضل دان لکھ پاویں جشن میلاد یدے پر سنی بندہ حسینی بندہ. جو سنی اپنا سیدھا ہاتھ اٹھائے اپنے سنیت کا اظہار فرمائے. اور سنی صرف وہی ہے جو حسینی ہوتا ہے. اور مل کے پڑھے سنی بندہ حسینی بندہ سنی بندہ حسینی بندہ مرد سکتے جشن میلاد چھڑ نہیں سکتا. آج لوگ کہتے ہیں سادات کے پاس کیوں جاتے ہو؟ توجہ فرماؤ. قد افلح من زکاہا. حقیقت میں کامیاب وہ ہے جس کا تن بھی پاک ہے، جس کا من بھی پاک ہے. یہ مولوی حضرات کہتے ہیں وضو کا طریقہ یہ، غسل کا طریقہ یہ. 14ویں صدی کا نوجوان وضو غسل کر کے تھک گیا، خیالات پاک نہیں ہو سکے، جسم پاک ہو گیا، جان پاک نہیں ہو سکی. آج اسے کہا گیا یہ اس طرح کا چلا کاٹو تمہاری روح پاک ہو جائے گی، نہیں ہو سکے. کسی نے کہا یہ تبلیغ کرو یہ ہو جائے گا. نوجوان وضو غسل کر کے تھک گئے، جسم پاک ہوا، خیالات پاک نہیں ہوئے، روح پاک نہیں ہوئی. اور اسی لیے مالک کائنات نے فرمایا قد افلح من زکاہا. حقیقت میں کامیاب وہ ہے جس کا تن بھی پاک ہے، جس کا من بھی پاک ہے. اور صرف جسم پاک کرنے والا کامیاب ہے. 4 کتابیں پڑھ کے سزا کو ڈھونکنے والا کامیاب ہے. مولا علی کو ڈھونکنے والا کامیاب ہے. کامیاب وہی ہے جس کا تن اور من پاک. من کیسے پاک ہوتا ہے؟ جسم روح کے اندر ہے، کیسے روح پاک ہوتی ہے؟ جو چیز آپ کے گجرات اور جٹا سے نہ ملے گجرات سے مل جاتی ہے، گجرات سے نہ ملے لاہور سے مل جاتی ہے، لاہور سے نہ ملے کراچی سے مل جاتی ہے، وہاں سے نہ ملے بیرون ممالک میں رشتہ داریاں بھی ہیں، دوستیاں بھی ہیں، وہاں سے چیز مل جاتی ہے. وہ آؤ کوئی ایسی چیز بتاؤ، کوئی ایسی دکان بتاؤ جو جانوں کو طہارت کے فیض سے کام کرے. تو اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ طہارت کے فیض دنیا کے بازار سے نہیں ملتے. والا کہاں سے ملتے ہیں؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
14ویں صدی کے مسلمان اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق بناؤ. کامیابی گاڑی اچھی لے لینا کامیابی نہیں، مقام بنا لینا کامیابی نہیں، اور یہ دنیا کا ظاہری علم حاصل کر کے دنیا میں نام کما لینا کامیابی نہیں، بینک بیلنس کر لینا کامیابی نہیں، صوفی پاؤڈر لگا کے چہرہ چمکا لینا کامیابی نہیں. کامیابی یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا، حقیقت میں کامیاب وہ ہے جس کا تن بھی پاک ہے، جس کا من بھی پاک ہے. اور جب من پاک نہ ہو تو پھر خیالات پاک ہوتے، وسواس پاک ہوتے. یہ حالات کا تعلق تیرے جسم کے ساتھ نہیں بلکہ تیری روح کے ساتھ ہے. یہ مٹی سے جسم بنا، روح سوچتی ہے تو روح کو طہارت کے فیض آل نبی اولاد علی کے دربار سے ملتے ہیں. بندہ جوتی والی دکان میں جا کے کہے اور مجھے یہاں سے ہیرے چاہیے مل جائیں گے، اور بندہ سبزی والی دکان میں جا کے کہے مجھے سونا چاہیے مل جائے گا. نبی پاک علیہ السلام نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک خدا کا قرآن ہے، دوسرا میرا خاندان ہے. یہی دو چیزیں ہیں کہ تھام لو تو کامیاب ہو جاؤ گے. آؤ آج سٹیج پہ کھڑی شریف کے چشم و چراغ رومی کشمیر کی تصویر تشریف فرما ہے. کھلیارہ شریف سے قصور شریف سے یہ سادات کے جتنے چہرے چمک رہے ہیں، دنیاوی باتوں میں آنے کی بجائے آل نبی اولاد علی کا دامن تھاڑ. اسی کا یہ رومی کشمیر میں فرمایا توڑے رد سوال کرے سی توڑے عرض قبولے، میں بھی دوئی جہانی پڑھیا دامن آل رسول. سنی صرف وہی ہے جو حسینی ہے، عقیدہ مولا حسین کے مطابق بناؤ. آؤ ایک نعرہ لگانا ہے کہ یزیدیت پکائیں گے، میں نے کہنا آپ نے کہنا حسینیت لائیں گے. یزیدیت پکائیں گے. سب نے ہاتھ نہیں اٹھائے، جو حسین کے در پہ پلنے والا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے یزیدیت پکائیں گے، یزیدیت پکائیں گے، یزیدیت پکائیں گے. سبحان اللہ. میں گزارش کروں گا بڑے دن کے ساتھ حضرت علامہ پیر سید افتخار حسین شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں، اپنے روحانی ریدانی فانی کتاب سے آپ احباب کو محظوظ فرمائیں. آپ سے گزارش ہے اونچی آواز سے نعرہ تکبیر. ڈھل چکی رات بھی بن چکی بات بھی، رات بھی ڈھل گئی بات بھی بن گئی. اب مہربانی فرمائیں اونچی آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستان علی کا نسیم آباد شریف. بولو جیوے جیوے.